مزید برآں آج کارڈیالوجسٹ اس امر سے متفق ہیں اور دنیا گھی، دیسی گھی اور مکھنوں کے تصورات سے ہٹتی اس تصور کی طرف آتی جا رہی ہے، اور برِ صغیر پاک و ہند کے ہمارے جیسے لوگوں کو چھوڑ کر ویسٹرن ورلڈ میں تو گھی، بناسپتی یا دیسی کا تصور سرے سے ختم ہو چکا ہے پوری دنیا میں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گھی اصلی ہو یا بناسپتی، جو چیز جمنے والی ہے، جو باہر جمتی ہے، وہ اندر آپ کی شریانوں اور آرٹریز میں بھی جا کر جمتی ہے، اس سے کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے، لہٰذا وہ تیل پر آ گئے۔ 1400 برس بعد آج کی جدید طبی تحقیق جمنے والی مرخن چیزوں کو، گھی کو، بناسپتی چیزوں کو چھوڑ کر تیل کی طرف لوٹ آئی، جبکہ آج سے کئی سال پہلے ہمارے احباب وہ تیل کے تصور سے بھی ہراساں تھے اور بھاگتے تھے، لیکن آج کی جدید طبی تحقیق نے تیل کو اپروو کر دیا۔ لیکن اس تحقیق کرنے والوں کو کاش آقائے دو جہاں کی تحقیقات پر اور ارشادات پر بھی نظر کرنے کا موقع ملے۔ حضور نے 1400 برس پہلے قرآن کی زبان میں اعلان کیا، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ زیتون کے پھل کی، زیتون کے تیل کی قسم کھائی اور پریسکرائب کیا حضور علیہ السلام نے زیتون کا تیل، یہ وہ شے ہے جو کبھی نہیں جمتی، نہ باہر نہ اندر۔ تو جس نتیجے پر آپ ایک ڈیولپمنٹل پروسیس میں سے گزر کر آج پہنچتے پھرتے ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ نے علم کے جس ڈیولپمنٹل پروسیس سے گزارا ہے وہ ہمارے پروسیس سے کروڑہ درجے بلند ہے، وہ پہلے بیان فرما چکے۔ اور میرے نزدیک طبی تحقیق ایک مسلم فزیشین اور ایک مسلم جو ماہر ہے میڈیسن کا، اس کی تحقیق کا رخ ہی یہ ہونا چاہیے کہ اسے سب سے پہلے ایمان کتاب و سنت کے احکام پر لائے اور وہ حق جانے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ آج کی طب اگر اس کو اپروو کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ تو ٹھوکریں کھا سکتی ہے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ قرآن و سنت کے حکم کو طب تسلیم کر کے اپروو کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ سو اے مسلم فزیشنز، آپ کی تحقیق کا بطور مسلمان ڈاکٹر کے یہ رخ ہونا چاہیے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں درج ہے ان کو ایک سبجیکٹ آف ریسرچ کے طور پہ سامنے رکھیں، انسٹیٹیوٹس میں کام کریں، ان کے انالیسس کریں، ان کے حوال کو مختلف اپلیکیشنز میں، ایکسپیریمنٹل پروسیسز میں ڈالیں اور الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہی حق ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ اور میں اسی زیتون کے باب میں ایک اور اس سے بھی اہم تر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ زیتون کا تیل یا دیگر جو تیل ہیں یہ ہارٹ ٹربل کا جو پیشنٹ ہے ہارٹ کا، اس کے لیے مفید چیز ہے۔ اس تیل سے بلکہ کولیسٹرول لیول خود بھی کم ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ منجمد نہیں کرتا خون کو بلکہ مزید کم کرتا ہے۔ آج کا تیل اور زیتون کی یہ تحقیق ثابت ہو چکی کہ اگر دل کی مرض ہو، اگر آپ کو انجائنا ہے، ہارٹ ٹربل ہے، بلڈ پریشر ہے، امراض سینہ ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز مفید ہے۔ لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے، ترمذی اور مشکات کھول کر دیکھیے، 1400 برس پہلے حضور نے فرمایا کہ سینے کی درد کی مرض ہو تو زیتون کا تیل لیا کرو۔ سینے کی درد کے امراض کے لیے زیتون کو پرسکرائب کیا، جس نتیجے پر ہم آج پہنچے ہارٹ ٹربل کے دوران سینے کی درد کے لیے، یہ سینے کی درد کا اشارہ ہارٹ ٹربل ہی کی طرف، تو جس نتیجے پر ہم آج پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم پہلے بیان فرما چکے۔ اب حرام اشیاء کی طرح، یہ تو حلال کا ذکر تھا، اب بعض چیزوں کو حرام قرار تھی۔ قرآن مجید نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم الی آخر الآیہ۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، علی حاصل قیاس مختلف چیزوں کے نام گنوائے۔ بطور نمونہ چند ایک کی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حرام چیزوں کی لسٹ میں مردار کا نام لیا قرآن مجید نے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور، بکرا، دمبا، لیلا، وہ جانور جو ادروائز حلال ہو لیکن شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اپنی طبی موت مر جائے تو اس کو مردار کہتے ہیں۔ اب اسے کیوں مردار کہا؟ ذبح کا حکم اس لیے دیا کہ جب شاہ رگ کاٹی جاتی ہے خاص طریقے شرع کے مطابق تو اس سے جو رگیں کٹتی ہیں میکسیمم خون جو ہے وہ جسم کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور وہ گوشت آپ کے کھانے کے قابل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ممکن حد تک خون سے پاک کر چکا ہوتا ہے۔ اور مردار کو اس لیے حرام کیا کہ اس سے خون نہیں نکلتا، اور خون جب اندر رہ جائے اور گوشت کا حصہ بن جائے تو وہ خون جب گوشت کے ساتھ آپ کے اندر جاتا ہے تو وہ متعدد امراض اور جراثیم کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ وہ خون جب اندر جاتا ہے انتڑیوں میں تو انسانی انتڑیوں کے اندر کچھ جراثیم آلریڈی موجود ہوتے ہیں، وہ جراثیم اس کھائے ہوئے خون پر جب کام کرتے ہیں تو اس خون پر کام کر کے زہریلی گیس پیدا کرتے ہیں جس کو امونیا کا نام دیا جاتا ہے۔ امونیا پیدا ہوتی
وہ جذب ہو کر جگر کو نقصان پہنچاتی اور متعدد امراض جگر پیدا ہوتی، امراض معدہ پیدا ہوتی۔ ان تمام موذی امراض سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سجیسٹ کیا کہ حلال جانور کو کھاؤ تو اس طریقے پر ذبح کر کے کھاؤ کہ سارا کا سارا خون ممکن حد تک نکل جائے اور خون کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچ سکو۔ اس کے بعد خنزیر کو منع فرمایا، لحم الخنزیر کو، کہ یہ حرام ہے۔ آج بے شک ویسٹرن ورلڈ میں یہ سوال کیا جاتا ہے ہمارے علماء سے اور جانے والوں سے کہ اللہ نے اور آپ کے قرآن نے خنزیر کو حرام کیوں کیا؟ اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پر کہ وہ خود خنزیر کے خون کے طبی نقصانات سے آگاہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جس شے کو اسلام نے حرام کر دیا وہ ممکن ہی نہیں کہ طبی اعتبار سے آپ کے لیے مفید ہو، اس کے نقصانات فوائد سے یقیناً زیادہ ہوں۔ فوائد ہو سکتے ہیں، منافع بھی ہو سکتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نقصانات اس کے فوائد سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اس لیے حرام ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ خنزیر کو حرام ڈکلیئر کر دیا شریعت اور قرآن مجید نے۔ اس کی طبی آج کی تحقیق جو جدید طبی تحقیق کی صورت میں سامنے آئی اور جس نے قرآن مجید کی اس حرمت کی توثیق کو تصدیق کر دی، وہ یہ ہے کہ اس خنزیر کے گوشت میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹینیا سولیم۔ یہ کیڑا مرگی کا باعث بنتا ہے، مرگی کے دوروں کا باعث بنتا ہے۔ اور ایک اور کیڑا خنزیر کے گوشت میں ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹریچی نیلا سپائریلس۔ یہ کیڑا بھی انتڑیوں میں اندر موجود ہوتا ہے اور عضلات اور دماغ کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے اور عضلات کو شدید درد پیدا ہوتی ہے اور اس سے مرگی کے دورے بھی جنم لیتے ہیں۔ یہ خنزیر کے گوشت کے اثرات ہیں۔ پھر خنزیر کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی، اس وجہ سے امراض قلب بھی کثرت کے ساتھ اس میں ہوتی ہیں، موٹاپا بھی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آج مغرب کے محققین اور ریسرچ اسکالرز خود اس خنزیر کے گوشت سے نالا ہوتے جا رہے ہیں ریٹ آف ہارٹ اٹیکس کے بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اس سے سرطان پیدا ہوتا ہے، کینسر، اور اس پر مزید اس وقت مغرب میں تحقیق ہو رہی ہے جو آف اینڈ آن مغرب سے ٹائمز اور دیگر آنے والے رسالوں میں کبھی کبھار اس کا ذکر مل جاتا ہے۔ امریکہ کے کلوریڈو کے زری کالج کے پروفیسر ہیں، بیکٹیریولوجسٹ ہیں، ان کی تحقیق اس امر کو پہنچ چکی ہے کہ شہد جیسا جراثیم کش شاید ہی چیز کوئی ہوگی، یہ جراثیم کش ہے شہد بہت بڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شفا قرار دے کر اس کی تحسین فرمائی۔ حاضرین محترم، یہ شہد جس کو انہوں نے شفا اور جراثیم کش دوائی قرار دیا، اس کے بارے میں ایک اور ڈاکٹر ہیں اے پی سٹرٹیوینٹ، یہ بیان کرتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد کہ شہد کے اندر ہائیگروسکوپک پاور بہت زیادہ ہوتی، وہ جو پانی کھینچ لیتا ہے جذب کرتا ہے، ہائیگروسکوپک پاور اس کی زیادہ ہوتی، اس لیے اندرونی امراض اور بیرونی امراض کے لیے بھی شہد مفید ہے اور علاج کا باعث ہے۔ زخموں اور پھوڑوں کے پانی کو کھینچ کر زخموں کو صاف اور دھو دیتا ہے، جسم کو تیزابی مادوں سے پاک کرتا ہے، اور یہ شہد پیشاب آور بھی ہے، بد ہضمی کا بھی علاج ہے۔ الغرض طب جدید کی ان ساری تحقیقات کو جب سامنے رکھے اور ایک نظر اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشاد پر ہو کہ فی ہے شفا، تو پھر یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قول سے بڑھ کر حق کائنات میں کہیں موجود نہیں ہے۔